پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں کن لوگوں سے خطاب کیا گیا، اس سلسلے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہاں پر خطاب اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل سے ہے، چونکہ انہی کا معاملہ چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ معاملہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان لوگوں نے بدل ڈالے اور حضور پر ایمان نہ لائے، اپنے رشتہ داروں سے کہتے کہ اسلام پر جمے رہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرداری کی فکر کرنا چھوڑ دو، مخالفت کی طرف دھیان دینا چھوڑو اور میرے محبوب پر ایمان لاؤ، اور ضرورت پڑ جائے تو صبر کا دامن تھامو، اور ضرورت پڑ جائے تو نماز کی پابندی کرو۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ دو چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، کامیابی اس کے قدم کو چومتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ بندہ صبر کرنے والا ہو جائے، کیونکہ صبر سب کے اندر نہیں ہوتا، اور جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ کم بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی شان بیان فرمائی، اور نماز دوسری چیز یہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا معاملہ بھی مشہور رہا۔ آقا علیہ السلام نماز میں ہیں، پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دی گئی ہے، پھر بھی حضور نے سجدہ بڑھا دیا، صبر کر لیا۔ آقا علیہ السلام کے گلے میں چادر ہے، عقبہ ابن معیط یہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بل دینا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گلا گھٹنے لگا۔ پھر بھی ابوبکر صدیق نے آ کر کے چھڑایا، تو آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی صبر کیا۔ تو صبر کرنے والا کم نہیں ہوتا، اور صبر کے ساتھ ساتھ نکھار آتا ہے تو نماز کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ سرداری کا فراق چھوڑ دو، تم لوگ جو ہے صبر کا دامن تھامو اور نماز کی پابندی کرو، کامیاب خود بخود ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئی، چونکہ عام طور سے ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صابر بھی ہوتے ہیں، نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو نماز سے اور مدد چاہو صبر سے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ بڑا پیش ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے۔ ایک روایت میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان بڑی عجیب ہے کہ اگر مصیبت آئے صبر کر لے تو ثواب پا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت مل جائے اس پر شکر کر لے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صبر کی بڑی شان ہے۔ اب صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کا جو مشہور و معروف صبر، بڑا نرالا، بڑا سترنگی آدمی پہلے تو گالیاں دے کر خوب نواز دیتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے ہم نے صبر کر لیا، اے اللہ اس کا بدلہ۔ ارے گالیاں دے کر آپ نے تو نواز دیا، اب کیسا صبر رہا؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ الصبر هو الانصاف، صبر نام ہے رکنے کا، جو بندہ رک جائے برداشت کر لے وہ صابر ہو، صابر کہلاتا ہے۔ اب آئیے صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہے، ایک گناہ سے رکنا، اور ایک جو ہے آزمائش پر رکنا، اور دوسری نعمت کے ساتھ جمے رہنا۔ بندہ گناہوں سے رک جائے، آزمائش پر رک جائے، نعمت پر رک جائے تو بندہ صابر کہلاتا ہے۔ روزے میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہے۔ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، جو روزے دار ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ دھکالا زبردست ہے، گرمی پڑ رہی ہے، اس آزمائش پر وہ جمع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہے، جو بھی کھانے کو مل رہا ہے، جو بھی پینے کو مل رہا ہے، شکر کر کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ تو رمضان کو اسی لیے ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو صبر اپنے معنی میں بھی آتا ہے، اور صبر کے تینوں قسمیں روزے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی صبر آتا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد چاہو۔ نماز کا معاملہ کیا؟ آقا علیہ السلام نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، اور تمام مومنوں کو ایک پیغام دیا۔ حذیفۃ الیمان کی حدیث پاک خود میرا معمول کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اللہ تمہاری حاجت کو مکمل فرمائے گا۔ نماز میں حاجتیں پوری
بری ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز بھاری ہے۔ اب دیکھو اتنی بھاری ہے، بڑے بڑے بہادر سب چیز اٹھا لیتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں اٹھا پاتے ہیں، اس لیے نماز بہت بھاری ہے۔ اب تو سیزن چل رہا، آپ غور کرنا، نمازوں کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ رمضان آ گیا، نمازیوں کا سیزن ہے۔ جمعہ آ گیا، نمازیوں کا سیزن ہے۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے۔ نہیں پیارے، اگر روزہ قبول ہے، نماز قبول ہے تو اس کا رزلٹ رمضان کے علاوہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر بندے کا روزہ قبول ہو گیا تو رمضان کے بعد بھی نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی روزہ قبول، اس کی نماز اگر اللہ نے قبول فرما لی، نماز رمضان کے بعد بھی جو ہے نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ تو نماز بہت بھاری ہے، لیکن کس پر بھاری نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع خضوع کرنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہے۔ معلوم ہے 5 منٹ یہاں بیٹھوں گا، 5 منٹ میں تو نماز ہو جائے گی، 5 منٹ وہاں جا کے دوں گا، 5 منٹ میں تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں نماز ہو جائے گی؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ معلوم ہے حدیث پاک میں آیا یہ نماز یہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں اپنی باتوں کو رکھتا ہے۔ تو جس میں نماز میں اللہ سے بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز گفتگو بندہ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن پابندی کون کرتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو خشوع کرنے والا ہے، ایسے خشوع کرنے والے جو یقین رکھتے ہیں، گمان غالب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اسی رب نے نماز میں ملاقات کا موقع دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑا بھی نہیں کرتا، جس کو پسند کرتا ہے اس کو بلا کے کھڑا کرتا ہے۔ ہر آدمی اس کی بارگاہ میں کھڑے بھی نہیں ہو پاتا۔ بادشاہ کے دربار میں لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کب بادشاہ بلائے گا اور بلا کے کتنی دیر اپنے پاس بٹھائے گا، تو یہ بادشاہ کے دربار میں دنیا دار جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، وہ روزانہ 5 بار اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں، محشر میں وہ حساب فرمانے والا ہے، ان پہ نماز بھاری نہیں محسوس ہوتی۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔